نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قل رب إما تريني ما يوعدون آپ کہہ دیجئے اے میرے رب آپ دکھا دیجئے مجھے جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین اے میرے رب پس نہ بنائیے مجھے ظالم قوم میں وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم آپ کو دکھانے پر جو ان کو وعدہ دیتے ہیں قدرت رکھنے والی ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ دور کیجیے اس طریقے سے جو اچھا ہے برائی کو نحن اعلم بما یصفون ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ اور کہہ دیجئے اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی شیطان کے وسواس سے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ اور میں پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المؤمنون کا آخری رکوع آیات نمبر 93 سے لے کر 98 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں ہم نے وہ دلائل سنے کہ جن کا تعلق ان دلائل سے تھا کہ جن کو منکرین بھی مانتے تھے مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے زمین کس کی ہے سب کہتے ہیں جی اللہ کی ہے آپ ان سے پوچھیں آسمانوں کا رب کون ہے عرش عظیم کا رب کون ہے کہتے ہیں جی اللہ آپ ان سے پوچھئے ساری کائنات کی حکومت کس کے قبضے میں ہے جی اللہ کے قبضے میں تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو اللہ کی خالص عبادت کیوں نہیں کرتے ہو نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے آج کے سبق میں تخفیف ہے ڈرایا گیا ہے اور تخفیف کا انداز یہ اختیار کیا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ دعا کیجئے، اے اللہ جو عذاب تو نے منکرین کو دینا ہے اور ان پر نازل کرنا ہے، اے اللہ اگر میرے سامنے وہ عذاب نازل ہو تو مجھے عذاب سے بچانا، مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عذاب سے محفوظ ہی رہیں گے، بلکہ آپ کے ہوتے ہوئے تو کافروں پر بھی عذاب نہ آئے۔ سورہ انفال میں ہے جب کفار نے اللہ سے عذاب مانگا اور انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر قرآن تیرا ہی کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہی رسول ہے تو ہم نہیں مانتے، نہ تیرے قرآن کو مانتے نہ تیرے رسول کو مانتے ہیں، ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں کوئی اور عذاب دے کے برباد کر دے، ماننا ہم نے نہیں ہے۔ یہ انہوں نے خود مانگا اللہ سے عذاب۔ اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ عذاب نہیں دے گا جب تک میرا محبوب اس شہر میں ہوگا، جب میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہاں ہے، آپ ہیں، عذاب بھیجوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور پتھر برسیں، فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وجود مقدس اتنا مبارک اور اتنا بابرکت تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وجود کے ہوتے ہوئے کافروں پر بھی عذاب نہیں آتا، یہ جائے کہ نعوذ باللہ آپ پر نازل ہو۔ لیکن یہاں مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ اگر عذاب تو نے دینے کا ارادہ کیا تو مجھے بچانا، مجھے بچانا، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل آتا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بے چین ہو جاتی، کبھی اندر کبھی باہر۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا عائشہ بادل سے ڈر لگتا ہے، ایک قوم نے بادل کو دیکھا تھا اور خوش ہو کر کہہ رہے تھے ھذا عارض ممطرنا، بارش آنے والی ہے، حالانکہ بارش نہیں تھی، ریح فیہا عذاب علیم، اس بادل میں ان پر دردناک عذاب تھا جو نازل ہو گیا۔ تو میں اس کو دیکھ کر ڈر رہا ہوں کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی اللہ قرآن میں یوں فرماتے ہیں یہ لوگ رات کو سو جاتے ہیں، افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، یہ رات کو مزے سے سو جاتے ہیں، ان کے دل میں ڈر نہیں آتا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور سوتے ہوئے پوری بستی کو تباہ و برباد نہ کر دے، کبھی ان کے دل میں خوف نہیں آیا؟ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کبھی ان کے دل میں ڈر نہیں آیا کہ دن چڑھے، چاشت کے وقت ان پر عذاب آ جائے اور یہ اپنے تماشوں میں لگے ہوئے ہوں اور کھیل کود میں لگے ہوں اور اللہ کی پکڑ آ جائے؟ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جائے وہ ضرور خسارہ پاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہے، اس لیے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، حضور فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دعا مانگتے اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے نیک کام کرنے کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات اور برائیوں کے چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً
اور اے اللہ جب تو لوگوں میں کوئی آزمائش اور فتنہ اور کوئی ان میں عذاب یا کوئی اپنی ناراضگی کوئی ارادہ تو فرمائے، فاقبضنی الیک غیر مفتون، اے اللہ مجھے پہلے ہی فتنے سے بچا کے اپنے پاس بلا لینا، مجھے پہلے ہی اپنے پاس بلا لینا تاکہ میں فتنوں سے بچ جاؤں۔ یہ دعا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج کل تو فتنوں کا دور ہے، صبح نیا فتنہ، شام کو نیا فتنہ، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے آئیں گے فتنے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی گرتے ہیں، ایک گرتا ہے پھر دوسرا ٹھکا ٹھک گرتے ہیں، ایسے ہی فتنے۔ اور آج وہ دور آیا ہوا ہے، بس اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور خاتمہ ایمان والا نصیب فرمائے۔ فرمایا قل رب اما ترینی ما یوعدون، قل کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دعا یوں مانگ میرے نبی، رب اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اما ترینی ما یوعدون، اگر تو مجھے دکھائے وہ عذاب جو ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، ان منکرین کو، ان مشرکین کو، ان کافرین کو، اے اللہ جو عذاب کا وعدہ دیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھائے تو دعا یہ ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم میں شامل نہ فرمانا۔ اللہ۔ اور سورہ انفال میں ایک آیت ہے جو دل دہلا دینے والی ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ انفال میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، لوگوں ایسی آزمائش سے بچو اور ڈرو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ سب کو پہنچے گا۔ کیا مطلب؟ جب اللہ کی نافرمانیاں عام ہو جائیں، جب کفر عام ہو جائے، جب شرک عام ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کی دھرتی پر ظلم عام ہو جائے، فرمایا پھر یہ مت سمجھو کہ صرف ظالموں پر ہی عذاب آئے گا بلکہ سب پر عذاب آئے گا، سب اس میں رگڑے اور پکڑے جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے فرمایا رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم میں شامل نہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، بے شک جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں وہ عذاب آپ کو دکھانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ میرے محبوب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہم ان کو برباد کریں، ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ دریا کے کنارے پر قوم موسیٰ کھڑی ہوئی ہے اور قوم فرعون دریا میں غرق ہو رہی ہے، ہم نے ان کو دکھا دیا۔ ایسے ہی بدر کے اندر ابو لہب، ابو جہل یا دیگر بڑے بڑے جو آپ کے دشمن ہیں، اللہ نے ان کی ذلت بھی آپ کو دکھا دی ہے۔ آگ پہ لیٹنے والا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ امیہ کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، ہم آپ کو دکھانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں جو ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عذاب دیں، آپ کو بچائیں، آپ کو وہ دکھائیں، یہ سب ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی تبلیغ کا انداز کیا ہو؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے پھر بھی آپ اچھے طریقے سے اس برائی کو دور کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ دور کیجئے ہی احسن السیئہ، اس طریقے سے جو بڑا اچھا ہے،
اچھے طریقے سے دور کیجئے، کس کو؟ السیئہ، برائی کو۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا پیش آتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیے۔ میرے محبوب، آپ کی دعوت کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ بعض دفعہ انسان اپنے طور پہ تو برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ انداز بھی برا ہوتا ہے۔ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ مسجد نبوی میں ایک شخص جو پیشاب کے لیے بیٹھ گیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو دوڑے کے ہٹائیں، حضور نے فرمایا دعو کرنے دو، آپ اس کو، بیٹھ گئے۔ جب وہ کر کے فارغ ہوا، صحابہ کو کہا اس کو صاف کرو، اور اس کو بڑے پیار سے سمجھایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اس کو پھر احساس ہوا ادفع بالذی ہی احسن السیئہ، کتنے محبت سے آپ نے غلطی کی اصلاح فرمائی۔ ایک بندہ آ کر کہتا ہے میں بدکاری نہیں چھوڑ سکتا، زنا نہیں چھوڑ سکتا، آپ اس پر غصے نہ ہوئے، آپ نے اس پر اس کو ڈانٹا نہیں، بڑی بڑی شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ بتاؤ اس بات کو پسند کرتے ہو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ کہا اس کو پسند کرتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے؟ کہا جی نہیں۔ کہا اس کو پسند کرتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا ایسے ہی باقی بیٹیوں والے بھی نہیں چاہتے، ایسے ہی باقی بہنوں والے بھی نہیں چاہتے۔ اور پھر کہنے لگے اللہ میرے اس صحابی کو حیا نصیب فرماؤ۔ صحابہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر پھر حیادار ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور وہ صحابی خود کہتے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے اچھی تربیت والا بھی کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے گالی دی، نہ مجھے کچھ برا بلا کہا، بلکہ ایسے شفقت کے انداز میں آپ نے مجھے بات سمجھائی کہ گویا کہ حضور کی باتیں میرے دل کے اندر اترتی گئیں اور میرے دل سے گناہ کے ارادے نکلتے گئے اور حیا داخل ہوتا گیا۔ ایسی شفقت والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو مغیرہ رضی اللہ عنہ مؤذن رسول بنے، لیکن ابھی امام قبول نہیں کیا تھا تو اذان کی نقلیں کرتے تھے، نقلیں اڑاتے تھے اذان۔ تو حضور اپنا تشریف لے کے جا رہے ہیں تو یہ آگے اذان کی نقلیں اتار رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ نے پکڑ لیا، آپ نے تھوڑا ذرا پھر اتارو، پھر اس طرح نقل کرو۔ اب حضور کے سامنے ذرا جھجک گئے، ڈر گئے۔ آپ نے کہا نہیں بیٹا سناؤ۔ انہوں نے پھر جناب سنایا۔ تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے نا، یہ تو مانا تو جانتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، عربی تو ان کی زبان تھی۔ اب یہ حضور کے سامنے کیسے کہے کہ میں آپ کو رسول مانتا ہوں؟ تو یہ مانتے تو نہیں تھے نا، اس لیے یہ تھوڑا آہستہ سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی صحیح نقل نہ کی۔ حضور نے کہا آپ ذرا اونچی آواز میں کرو۔ بس وہ کہتے ہیں اونچی آواز میں کرنا تھا کہ دل سے کفر نکل گیا اور ایمان داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کیسے محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلطی کی اصلاح فرما رہے ہیں اور پھر وہ مؤذن رسول بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف والوں نے کیا کچھ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضور ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پتھر کھانے کے بعد ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو عبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کے دعائیں دی، سلام اس پر، سلام اس پر، درود اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، اور محبت کے یوں جس نے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، کہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے،
دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دور کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے ساتھ جو اچھا طریقہ ہے، برائی کو اچھے طریقے سے دور کر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر آپ برائی کو بھی اچھے طریقے سے دور کریں گے تو آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا، اور بد اخلاقی سے آپ کے دوست بھی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ بد اخلاقی سے محفوظ آمین، اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ جس کے اچھے اخلاق ہے حضور فرماتے جنت کے بلند مقام پر اللہ اس کو بالا خانہ عطا فرمائیں گے، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، وہ ان کی بات ہے، لیکن آپ جب بھی گفتگو فرمائیں یا کوئی عمل فرمائیں تو اچھے اخلاق سے فرمائیں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، وہ تو بد اخلاق ہے، آپ تو بد اخلاق نہیں ہیں، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت اخلاق ہے، سب سے بڑی سنت۔ مسواک کرنا بھی سنت ہے، سرما ڈالنا بھی سنت ہے، سیدھا پاؤں مسجد میں رکھنا اور الٹا پیر نکالنا بھی سنت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری سنتیں ہیں، کسی کی سنت کا انکار نہیں، لیکن میرے نبی کی سب سے اعلیٰ سنت آپ کے اخلاق ہے، سب سے اعلیٰ۔ جان کے دشمن، پتھر مارنے والے، اور بیٹیوں کے ساتھ انسان تھوڑی سی کوئی اونچی بات بھی کرتے ساری زندگی نہیں بھولتا، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، لیکن ایک ہی لفظ میں آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو معاف کر دیا، ایک ہی جملے میں سب کو معاف کر دیا۔ ہاں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اب یہ کام اچھے اخلاق والا، شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے نا، اور چھوڑو بدلہ لے، اس لیے ساتھ دعا سکھائی۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے رب، اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسواس سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ شیطان کے وسوسوں سے بھی بچا، شیطان کی حاضری سے بھی بچا، شیطان میرے قریب ہی رہے یا اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، اے اللہ تیرے سارے کلمات کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے، من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ، اے اللہ تیرے غضب سے، تیری سزا سے، لوگوں کی شرارتوں سے، شیطان کے وسواس سے اور شیطان کی حاضری سے، سب سے یا اللہ تیری پناہ اور تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ خلاصہ یہ نکلا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی زیادتی بھی کرے، کوئی برائی بھی ہو، اس برائی کو جو دور کرنے کا انداز ہے وہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ شیطان کے وسواس سے اور شیطان سے ہم سب